جب ہم اقتدار میں آئے میری پہلی ترجیح یہ تھی کہ پاکستان ایک ایسا ملک بنے جو امن قائم کرنے کی بہترین کوشش کرے۔ انڈیا ہم پر الزام لگاتا رہا کہ وہاں گروپس ہیں۔ میں چاہوں گا کہ اقوام متحدہ کے مبصر مشن وہاں جائیں۔ کسی پاکستانی حکومت نے ایسا نہیں کیا کیونکہ اس سے جھگڑا پیدا ہوگا۔ وزیر اعظم مودی نے کہا کہ کیا آپ جانتے ہیں کہ پاکستان سے دہشت گردوں کے حملے ہوتے ہیں؟ میں نے کہا کہ ہمیں آپ سے مسئلہ ہے۔ بھارت کی جانب سے بلوچستان میں دہشت گردی کی جاتی ہے۔ ہم نے جاسوس کو پکڑا، کلبھوشن یادیو کو، جس نے تسلیم کیا کہ وہ کراچی اور بلوچستان کے امن کو سبوتاژ کرنے میں ملوث تھا۔ میں نے کہا کہ دیکھو ان سب کو چھوڑو، چلو آگے بڑھتے ہیں۔ ہماری بنیادی ترجیح ہماری عوام ہونی چاہیے۔ بغیر کسی ثبوت کے انہوں نے ہماری طرف جہاز بھیجے اور بمباری کی۔ ہم نے جوابی کارروائی کی جس کی وجہ سے ان کے 2 جہاز تباہ ہو گئے۔ ان میں سے ایک پائلٹ پاکستان میں آ گرا۔ ہم نے فوری طور پر پائلٹ کو واپس کر دیا اور کہا کہ ہم تناؤ میں کسی قسم کا اضافہ نہیں چاہتے، بجائے اس کے کہ وہ اسے امن کا اشارہ سمجھتے۔ ان کی تقریباً مسٹر مودی کی تمام الیکشن مہم اس چیز پر مبنی تھی کہ پاکستان کو کیسے سبق سکھائیں کہ کس طرح انہوں نے جہاز بھیج کر 350 دہشت گردوں کو مارا، جو کہ بالکل جھوٹ ہے کیونکہ انہوں نے ہمارے صرف 10 درخت مار گرائے۔ مسٹر مودی اس طرح کے الفاظ استعمال کر رہے تھے کہ ابھی تو یہ ٹریلر ہے، ابھی تو فلم شروع ہی نہیں ہوئی، میں پاکستان جا کر ان کو سبق سکھاؤں گا۔ تب جا کے ہمیں پتا چلا کہ وہ ہمیں FATF کی بلیک لسٹ میں دھکیلنا چاہتے ہیں۔ اس وقت ہمیں احساس ہوا کہ ان کا ایک ایجنڈا ہے۔ نریندر مودی RSS کا بنیادی رکن ہے۔ یہ تنظیم جرمن آمر ایڈولف ہٹلر اور میسولینی سے متاثر ہو کر بنائی گئی تھی۔ اسے مسلمانوں اور عیسائیوں سے نفرت کے لیے بنایا گیا۔ اسی نفرت کی بنیاد پر 2002 میں نریندر مودی نے گجرات میں وزیر اعلیٰ کی حیثیت سے مسلمانوں کے خلاف پروگرام پیش کیا۔ کانگریس کے وزیر داخلہ نے بیان دیا کہ RSS کے کیمپوں میں دہشت گردی کی تربیت دی جاتی ہے۔ ان دہشت گردوں نے 2000 مسلمانوں کا قتل عام کیا۔ اسی واقعے کے بعد نریندر مودی کو امریکہ جانے کی اجازت نہیں ملی تھی۔